آئیے اس انتہائی روحانی اور تاریخی وضاحت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی کائناتی حقیقت پر بات کرنے والے ہیں جو شاید لفظوں کی حد سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اس جائزے میں ایک ایسی عظیم شادی، ایک ایسے عظیم عقد کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی جو تاریخ انسانیت کا سب سے بے مثال ملاپ ہے۔ یہ کہانی ہے بحرہ عصمت اور بحرہ حکمت کے ازدواج کی، یعنی مولا امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب اور حضرت مولاتی فاطمہ زہرا کے عقد کی۔ ایک ایسا جوڑا جس کا نکاح زمین پر تو بعد میں طے ہوا، مگر آسمانوں پر یعنی عرش پر پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ یقین مانیے، اس روشنی بھری وضاحت کے ذریعے اس عظیم اور پاکیزہ سفر کی گہرائی میں اترنا انتہائی روح پرور تجربہ ہے۔ اب ذرا اس خوبصورت قرآنک مثال پر غور کرتے ہیں۔ سورہ الرحمن کی ایک مشہور آیت ہے مرج البحرین یلتقیان، یعنی خدا نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے، چونکہ تفسیر فرات الکوفی اور تفسیر الدر المنثور کے مطابق یہ آیت دراصل مولا امام علی اور مولاتی فاطمہ کے درمیان اس مقدس ملاپ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، دو سمندر، دونوں ہی فضائل کے باب میں ایک دوسرے کے بالکل ہم پلہ ہیں اور دونوں اپنی جگہ مکمل ہیں، کوئی ایک دوسرے پر حاوی نہیں ہوتا۔ اور سب سے اہم نقطہ تو یہ ہے کہ انہی دو سمندروں کے ملاپ سے خدا لولو اور مرجان یعنی امام حسن اور امام حسین کے نور کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جس پر حقیقتاً یہی سوال اٹھتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ المناقب اور الریاض الندیرہ جیسی مستند کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ روز نکاح نبی مکرم نے مولا علی کو مخاطب کرتے ہوئے ایک انتہائی عظیم بات فرمایا، یا علی، مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں 3 ایسی فضیلتیں عطا کی ہیں کہ نہ تم سے پہلے کوئی ان کا حامل ہو سکا اور نہ تمہارے بعد کوئی ہوگا۔ اور سب سے چونکانے والی بات یہ تھی جب فرمایا کہ یہاں تک کہ خدا نے مجھے بھی ان فضیلتوں سے نہیں نوازا۔ اور ان 3 فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت جانتے ہیں کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ خدا نے انہیں فاطمہ جیسی زوجہ عطا کی جن کی ہمسری کائنات کی کوئی شے نہیں کر سکتی۔ یہ درجہ، یہ مقام عام انسانی سوچ اور گمان سے بہت بالاتر ہے۔ اچھا، شادی کے بعد کا وہ پہلا منظر ذہن میں لائیں۔ بحار الانوار اور الانوار العلاویہ میں اس روح پرور لمحے کا بڑا ہی خوبصورت ذکر ہے۔ شادی کے بعد جب پہلی مرتبہ مولا علی نے زوجہ کی حیثیت سے حضرت فاطمہ زہرا سے مخاطب ہونا چاہا تو الفاظ سنیے۔ فرمایا، السلام علیکہ یا سیدتن علی، السلام علیکہ یا مولتینا علی، یعنی اے علی کی سیدہ آپ پر سلام ہو، اے علی کی مولتی آپ پر سلام ہو۔ اللہ اکبر! ذرا اس بات پر غور کرنا بنتا ہے کہ جن کو مولا علی جیسی ہستی بھی اپنی مولتی کہہ کر پکاریں، ان کی ولایت کی منزلت آخر کس نہج پر ہوگی؟ یہ ان دلوں کے درمیان نہایت اعلیٰ اور بے مثال احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم بچپن سے ایک محاورہ سنتے آئے ہیں، 1 اور 1 11، لیکن یہاں یہ صرف ایک محاورہ نہیں، ایک حقیقت بن گیا۔ کفایت الاسار اور دخائر العقبہ کی روایات کی روشنی میں دیکھیں تو علی اور فاطمہ دونوں ہی معصوم ہستیاں ہیں، تو جب کائنات کا یہ واحد عصمت کبریٰ پر فیض جوڑا آپس میں ملا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان دونوں کے آپس میں ملنے سے آگے چل کر 11 معصوم اور طاہر بیٹے اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی ایک معصوم اور دوسرے معصوم کا ملاپ اس کائنات کو پورے 11 اور روشن چراغ دے گیا۔ یہ واقعی تاریخ کا وہ واحد جوڑا ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس رشتے کا وقت اور تیاری بھی بالکل منفرد ہے۔ یہ تاریخ کا پہلا اور آخری جوڑا ہے جس کا نکاح 2 بار پڑھا گیا۔ اس کا ٹائم لائن دیکھیں، اس کے 3 اہم ادوار ہیں۔ سب سے پہلا عقد طے ہوا ازل میں، عرش پر، ملائکہ کی موجودگی میں۔ اس کے بعد زمین پر پہلی ذی الحج کو اس کا دنیاوی اعلان اور عقد ثانی ہوا، اور ٹھیک اس کے 1 سال بعد رخصتی کا عمل سامنے آیا۔ عرش اور فرش کے اس دوہرے عقد کی وجہ سے نسل بھی خوبصورتی سے 2 طرح آگے چلی۔ جو عرش والی نسل تھی وہ معصون کہلائی، اور جو فرش والی نسل تھی وہ سادات۔ پہلی ذی الحج کا دن اس لحاظ سے متبارک اور عظیم ہے کہ اس دن کوثر نبوی اور شجرہ علوی ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ کا واضح ہونا ضروری ہے، وہ لفظ ہے کف۔ کف کا سیدھا سا مطلب ہے ہمسر یا بالکل برابر کا ساتھی۔
عیون اخبار الرضا میں نبی مکرم کا ارشاد ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو اس پوری کائنات میں میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کوف، کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ مولا علی مرتضیٰ کی طہارت، ان کا علم، ان کا تقوی اس مقام پر تھا کہ ان کی ہمسر ایسی ہی ہونی چاہیے تھی جو ایمان اور پاکیزگی میں ان کے بالکل برابر ہو، اور کائنات میں حضرت فاطمہ زہرا کے علاوہ اور کوئی ان صفات پر پورا نہیں اترتا تھا۔ آسمان والے بھی جانتے تھے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کا آئینہ اور مکمل کف ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت جب یہ رشتہ طے ہو رہا تھا تو دنیاوی لحاظ سے کچھ لوگ سوال بھی اٹھا رہے تھے۔ المعجم الکبیر میں بیان ہے کہ جب کچھ لوگ ناراض ہوئے کہ ان کے خود کے بھیجے گئے رشتے قبول نہیں ہوئے تو نبی مکرم نے بالکل واضح کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے آ کر بتایا ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو آپ کی بیٹی کے لیے اس پورے روئے زمین پر آدم اور غیر آدم کے درمیان کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب بہت سیدھا سا ہے۔ پوری انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، شروع سے لے کر آخر تک کوئی بھی آ کر ان دونوں کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جوڑا صرف زمین کا فیصلہ نہیں تھا۔ تو جب عرش پر یہ عقد مکمل ہو گیا تو آسمان سے سیدھا حکم آیا کہ اب زمین پر بھی اس کی رسم ادا کی جائے۔ کشف الغمہ بتاتا ہے کہ اس دن نبی مکرم کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی اور خوشی تھی۔ انہوں نے مولا علی سے فرمایا کہ مسجد چلیں۔ بلال کو بھیج کر مہاجرین اور انصار کو جمع کیا گیا اور پھر منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ اعلان یہ تھا کہ جبرائیل نے خبر دی ہے کہ خدا نے بیت المعمور میں تمام ملائکہ کو جمع کر کے علی اور فاطمہ کا عقد کر دیا ہے، اور اس کے فوراً بعد خود مولا امیر المومنین نے اٹھ کر ایک عظیم اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کہانی کا ایک بڑا ہی احترام سے بھرا حصہ امالی الطوسی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک عظیم باپ نے اپنی بیٹی کے پاس آ کر بتایا کہ خدا سے جو بہترین مرد انہوں نے مانگا تھا آج وہ علی رشتہ لے کر آئے ہیں۔ آسمان سے سب طے ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی باپ نے بیٹی سے پوچھا تم اس سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ کے چہرے پر ایک حیادار اور خوبصورت مسکان آ گئی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب نبی نے خوش ہو کر فرمایا اللہ اکبر، فاطمہ کی مسکراہٹ ہی ان کی رضا کی دلیل ہے۔ یہ عمل ہمارے لیے رضامندی اور حقوق کے احترام کی اعلیٰ ترین مثال چھوڑ جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی زبردست کنٹراسٹ ملتا ہے۔ جس عقد کا ذکر آسمانوں پر ہو رہا ہو، بیت المعمور میں جس کا جشن ہو، ان کا دنیاوی اثاثہ جانتے ہیں کیا تھا؟ مناقب ابن شہر اشوب کے مطابق محض صرف 500 درہم طے ہوا، اور جہیز میں نہایت ہی مختصر سا سامان دیا گیا، اور اس میں سے بھی اکثر چیزیں مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔ کائنات کے سردار اپنی شادی میں ایسی سادگی اور عاجزی اپناتے ہیں کہ آج ہم سب کی آنکھیں کھل جائیں۔ کہاں وہ عرشی مقام اور کہاں زمین پر ایسی انتہائی بے مثال سادگی۔ اور یہ لمحہ تو واقعی سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ جب یہ مٹی کے برتنوں والا سادگی سے بھرا جہیز نبی مکرم کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے ان برتنوں پر اپنے مبارک ہاتھ پھیرے، آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں دعا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر ایک دعا مانگی، خدایا اس سامان زندگی کو اس خاندان پر کہ جس کے اکثر ظروف یعنی برتن مٹی کے ہیں مبارک قرار دے۔ یہ دعا صرف ان مٹی کے برتنوں کے لیے تھوڑی تھی، بلکہ اس پاکیزہ آنگن میں آنے والی قیامت تک کی عظیم برکتوں پر ایک روحانی مہر تھی۔ ٹھیک 1 سال بعد رخصتی کا وقت آ گیا۔ خوشی کا لمحہ تھا، لیکن جلال العیون اور بحار الانوار بتاتے ہیں کہ ایک اہم کمی تھی جو سب کو محسوس ہو رہی تھی۔ جناب ام ایمن آئیں، آواز ان کی بالکل بھرائی ہوئی تھی، اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اگر آج خدیجہ ہوتیں تو فاطمہ کی شادی دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتیں۔ مولاتی خدیجہ کا نام آنا تھا کہ مولا نبی کی چشم مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس عظیم خوشی کے دن بھی اس وفادار عورت اور ان کی عظیم قربانیوں کو بالکل فراموش نہیں کیا گیا، اور اس جذباتی منظر کے فوراً بعد رخصتی کی تیاری کے لیے خصوصی حکم دے دیا گیا۔ تاریخ یعقوبی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس روحانی رخصتی میں 3 بنیادی مرحلے تھے۔ پہلا قدم تھا دستے دعا۔ جب حضرت فاطمہ رخصت ہونے آئیں تو بابا نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے فاطمہ، خدا تمہیں دنیا و آخرت میں سرخ رو رکھے۔ دوسرا قدم ہاتھ ملانا۔ انہوں نے اپنی عظیم بیٹی کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں دیا اور ڈھیروں مبارکباد دی۔ اور تیسرا بڑا ہی اہم قدم تھا لگام تھامنا۔
حضرت سلمان فارسی کو یہ زبردست شرف حاصل ہوا کہ انہیں مولاتی فاطمہ کی سواری کی لگام تھامنے اور ان کے نئے گھر تک چلنے کا حکم ملا۔ رخصتی کے ان آخری لمحات میں الفاظ کا چناؤ دیکھیے۔ ہاتھ ملانے کے بعد نبی مکرم نے مولا علی کی طرف مڑ کر فرمایا، یا علی، خدا نے اپنے رسول کی بیٹی میں تمہارے لیے برکت قرار دی ہے۔ اے علی، فاطمہ کتنی اچھی زوجہ ہے۔ اور ٹھیک اس کے بعد بیٹی کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے فاطمہ، علی بھی کتنے اچھے شوہر ہیں۔ ذرا سوچئے، دونوں کو ایک دوسرے کی اہمیت اور نیک سیرتی کا اس طرح احساس دلا جا رہا ہے تاکہ ازدواج کی بنیاد ہمیشہ کے لیے مستحکم ہو جائے۔ یہ آپس کا احترام آنے والی ہر نسل کے لیے روشنی کی مانند ہے۔ ہم اس روحانی وضاحت کے بالکل آخر میں آ گئے ہیں، اور غور کرنے کے لیے ایک بڑا ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا ایسی بے مثال ہمسری اور ایسی حیران کن سادگی آج کے دور میں ہماری زندگیوں کے لیے سب سے بڑی مثال نہیں؟ ایک طرف عقد عرش پر طے ہو رہا ہے، ملائکہ گواہ ہیں، اور دوسری طرف زمین پر آغاز صرف مٹی کے برتنوں سے ہوتا ہے۔ ان کے رشتے کی بنیاد کسی دولت یا دکھاوے پر نہیں تھی، بلکہ باہمی احترام، تقوی اور خدا کی رضا پر تھی۔ ان ہستیوں نے ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ اصل برکت کسی مقام میں نہیں، دلوں کی پاکیزگی اور سادگی میں بستی ہے۔ امید ہے اس عظیم سفر کو سمجھنے سے واقعی علم کا ایک نیا دروازہ کھلا ہوگا۔